الحمدللہ کفا وسلام علی عباد الذین اصطفى وبعد. معزز سامعین، گفتگو چل رہی تھی رزق کے متعلق. رزق کے متعلق انسان کو اس بات کا عقیدہ رکھنا چاہیے اور اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ رزق وہ چیز ہے جس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے رحم مادر میں فرما دیا تھا. حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی نے فرمایا ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. یعنی بچہ جب رحم مادر میں ہوتا ہے 4 مہینہ 10 دن کے بعد روح ڈال دی جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے. جب روح ڈال دی جاتی ہے ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اور اس فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ 4 چیزیں دکھا دیتا ہے. روح پڑ جاتی ہے، بچہ رحم مادر میں زندہ ہو جاتا ہے، حیات ہو جاتا ہے. 4 مہینہ 10 دن کے بعد روح ڈال دی جاتی ہے. اب اللہ تعالیٰ 4 چیزیں فرشتے کو ذریعے لکھا دیتا ہے. وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ. 4 باتوں کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے. نمبر 1 يُكْتَبُ رِزْقُ بِكَتْبِ رِزْقِهِ. نمبر 1 بِكَتْبِ رِزْقِهِ. اس کا رزق اللہ تعالیٰ لکھا دیتا ہے. کتنا رزق اس کو ملنا ہے اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں لکھا دیتا ہے، متعین کر دیتا ہے. وَأَجَلِهِ. اور اس کی عمر، کتنی اس کی عمر ہوگی دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ وہ بھی لکھا دیتا ہے. نمبر 3 وَعَمَلِهِ. اس کا عمل کیسا ہوگا. نمبر 4 وَالشَّقِيُّ أَوْ سَعِيدٌ. وہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا. جب بچہ ماں کے پیٹ میں رحم مادر میں یہ 4 چیزیں دکھا دی جاتی ہیں، اللہ حکم دے دیتا ہے. نمبر 1 رزق اس کا کتنا ہوگا، اس کی عمر کیا ہوگی، اس کا عمل اور نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا. حضرات، رزق کے بارے میں صحابہ کرام رزق حلال کے لیے محنت کرتے تھے، اور بلکہ آپ دیکھیں سابقہ انبیاءوں نے بھی رزق کے حصول کے لیے تجارتیں کی ہیں، رزق کے حصول کے لیے محنتیں کی. آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کھیتی باڑی ایگریکلچر کا پیشہ اختیار کیے تھے. حضرت ادریس علیہ السلام درزی، کپڑے بنتے تھے، کپڑے بننے کا پیشہ اختیار کیا تھا. داؤد علیہ السلام نے لوہے کی زرہ بنایا کرتے تھے. اور حضرت نوح علیہ السلام پیشہ اختیار کیے ہوئے تھے، کارپینٹر کا پیشہ اختیار کیے تھے اور فرنیچر کا کام کرتے تھے. کون؟ حضرت نوح علیہ السلام خود کارپینٹر کا کام کیا کرتے تھے. یہی نہیں بلکہ آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے. اس کا پیشہ تھا، اس زمانے میں بکری کا دور تھا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں کئی بار سیریا، ملک شام تجارت کے پرپس سے گئے، تجارت کے مقصد سے گئے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے بازار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت کا مال فروخت ہوتا تھا. اللہ کے نبی مکے کے بازار میں اصلاح کے لیے بھی گھوما کرتے تھے، چلتے تھے اللہ کے نبی. اور اللہ کے نبی خود تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے. تقریباً 13 سال تک اللہ کے نبی پوری طریقے سے تجارت سے وابستہ رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور مکہ والے اسی بات پر اعتراف کرتے تھے. اور کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. رسول کو کیا ہو گیا ہے؟ کھاتا پیتا بھی ہے اور بازاروں میں ٹہلتا ہے، تجارت کے مراکز کے پاس ٹہلتا ہے، مراکزوں میں ٹہلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دی، حوصلہ افزائی دی. اے میرے محبوب، ان مکہ والوں کے بیہودہ سوالات پر آپ دل برداشتہ نہ ہو. اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ. اے میرے محبوب، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے، جتنے نبی آئے ہیں، وہ کھاتے پیتے بھی تھے اور بازاروں میں چلتے تھے، تجارت کرتے تھے، بزنس کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت کی ہے اور اپنے صحابہ کو ایسا ٹرین کیا تھا، اپنے صحابہ کی ایسی تربیت کی تھی کہ صحابہ اکرام تجارت کرتے تھے. آپ دیکھیں
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں تاجر تھے، مدینہ منورہ میں آتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ منورہ میں کپڑوں کا کارخانہ تھا، کپڑوں کی فیکٹری تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. خلیفہ بنتے ہیں، خلیفہ بنتے ہی اگلے دن کپڑے لیتے ہیں، چادریں لیتے ہیں، کندھے پہ رکھتے ہیں اور فروخت کرنے کے لیے نکلتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ مسلمانوں کے مسائلوں کو حل کریں، مسلمانوں کے مسائلوں کو دیکھیں. اے ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو بیت المال سے آپ کا وظیفہ دیا جائے گا. امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارت مدینے سے ایران تک تجارتی کاروبار پھیلا ہوا تھا. کس کا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا ہے، کتنے بڑے تاجر تھے. مدینہ منورہ میں بڑے بزنس مین، بڑے تاجروں میں ان کا، بڑے بیاپاریوں میں، بڑے بیاپاریوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. کس کا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اللہ پاک نے اتنی برکتیں عطا فرمائی تھی، تجارت کی برکت ہی تھی، مال اتنا اللہ نے عطا فرمایا تھا کہ 700 اونٹ گلے سے، اناج سے لدے ہوئے ہیں. قید سالی کا موسم ہے اور اگر چاہتے بھاری رقم میں فروخت کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے فی سبیل اللہ 700 اونٹ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے. حضرات صحابہ کرام نے بزنس تجارت کی ہے. اب دیکھیں زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، کپڑے کی تجارت کرتے تھے اور ان کا مال شام تک جایا کرتا تھا. عباس رضی اللہ تعالیٰ یمن سے عطر منگایا کرتے تھے اور مدینے کے بازار میں اس کو فروخت کرتے تھے، بیچتے تھے. صحابہ ایکسپورٹ اور امپورٹ کا کام کیا کرتے تھے، مال جاتا تھا دوسرے شہروں میں اور وہاں سے آتا تھا مکے اور مدینے کے بازار میں. صحابہ اکرام مال بیچا کرتے. یہاں تک کی تاریخ کتابوں میں لکھا ہے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بزنس تجارتی کاروبار اتنا زیادہ پھیلا ہوا تھا کہ حبشہ ایتھوپیا تک کی ان کا کاروبار پھیلا ہوا تھا. حضرات ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ کے بازار میں یہودیوں کا قبضہ تھا، لیکن جب نبی کے وہ سچے صدیقین صحابہ آئے جنہوں نے نبی سے تجارت کرنی سیکھی تھی، نبی سے معاملات کرنا سیکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اتنی صحابہ کی تجارت میں برکت دی کہ مدینے کے بازار، صحابہ کا مدینے کے بازار پر تسلط ہو گیا اور غلبہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے تجارت میں برکتیں رکھی ہیں. مسلمان اس پیشے کو آگے بڑھائیں اور تجارت سیکھیں، تجارت کیسے کرنا چاہیے، سنت طریقے سے تجارت کریں. اللہ کا ڈر ہو، خوف ہو، غرر نہ ہو، کسی کو دھوکہ دینا نہ ہو اور جس کے حلال کی کوشش کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تجارتوں میں برکت دے گا. جس کے حلال کمانے کا حکم دیا گیا اور کھانے کا حکم دیا گیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو زندہ کرنے کی مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے. آمین.